السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہے میرے پیارے ویورز؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہانوں کی خوشی نصیب کرے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ نریندر مودی کے بہت سارے مظالم ہیں جو مسلمانوں کو برداشت کرنے پڑ رہے ہیں۔ جیسا کہ سب سے بڑی نیوز یہ ہے کہ کشمیر کو بہت عرصے سے کافی لاک ڈاؤن کیا ہوا، بہت سارے ظالم برداشت کیے گئے، بہت زیادہ مظالم کیے جاتے ہیں، جس میں سے ایک ان کا اور بیان آیا ہے کہ بندے مار دو لیکن املاک نہ جلاؤ۔ ہمارے ارد گرد کئی ایسے لوگ رہتے ہیں جو شاید ہی کبھی اسی فاسٹ طرز عمل اور جارحیت کی مزاحمت کریں، جس کے نتیجے میں معصوم اور بے گناہ لوگوں کو ہلاک کر دیا جائے، اور یہ سب ریاست کی سرپرستی میں ہوتا ہے۔ لیکن یہ لوگ عوامی مظاہرے کے نتیجے میں عوامی یا نجی املاک کو پہنچانے والے حقیقی یا تصوراتی نقصان پر خوب شور مچاتے ہیں۔ ایسا ہی ایک احتجاجی بھارتی دارالحکومت دلی کی سرحد پر کسانوں کی جانب سے جاری ہے۔ ایسے میں اپنے ہم وطنوں کی جانوں کوئی پرواہ نہ کرتے ہوئے کسی کو املاک کے حوالے سے پروپیگنڈا کرنا نیوٹرون بم بنانے کے مترادف ہے۔ امریکہ نے صدارتی جمہوری کارڈ کے دوران نیوٹرون بم پر کام کیا تھا۔ یہ جنگ کے میدان میں استعمال ہونے والا ایک محدود اثرات رکھنے والا ہتھیار تھا۔ اس کا مقصد مغربی یورپ میں لڑائی جانے والی کسی بھی ممکنہ جنگ میں سے سوویت ٹینکوں کے خلاف استعمال کرنا تھا۔ اس بم کو ٹیکنیکل ہتھیار کے طور پر کئی مقامات پر نصب کیا جانا تھا۔ اس بم کے نتیجے میں اس کے ہلکا اثر میں ہونے والے تمام انسان اور زندگی کے تمام دیگر اقسام ختم ہو جاتے ہیں، لیکن عمارتیں قائم رہتی۔ انسان جانوں کے ضیاع اور اخلاقیات کو نظر انداز کیا جائے تو اس بم کا منصوبہ ایک یورینیم ریکوری پروگرام جیسے مہنگے منصوبے کی ضرورت کو ختم کر سکتا تھا۔ امریکہ نے 1945 میں جرمنی کی شکست کے بعد مارشل لا پلان کی فنڈنگ کی تھی۔ سوویت یونین نے اسے کیپسولسٹک بم کا نام دیا تھا۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی بارہا تاکید کر چکے ہیں کہ کسان عوام املاک کو نقصان نہ پہنچائیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ کسان ایسا کچھ نہیں کر رہے۔ مودی نے ماضی میں بھی جامعہ ملیہ کی ایک طالبہ پر ہنگامہ آوری کا الزام عائد کیا تھا، جو دلی میں شرکت کے متعصب قانون کے خلاف احتجاج کر رہے تھے۔ ایک طرف مودی دلی کا گھیراؤ کرنے والے کسانوں پر عوامی املاک کو نقصان پہنچانے کا الزام عائد کر رہے تھے، دوسری طرف مودی کے حامی ان کسانوں کو خالصتاً علیحدگی پسندی اور ماؤسٹ قرار دے رہے تھے۔ شاید ہی مودی ان کے ہندوتوا کے حامی لوگوں کی جانب سے کمزوروں کو نشانہ بنانے اور ان کو قتل کرنے پر کسی نے اتنے غم و غصے کا مظاہرہ کیا ہو۔ اس عمل کا آخری تجربہ دسمبر 2019 میں جامعہ ملیہ کے طلبہ کے خلاف ہوا تھا، لیکن اس مرتبہ پاکستانیوں کے احتجاج کو روکنے میں ناکامی کی وجہ سے مودی کی مایوسی صرف ظاہر ہے۔ اسی مایوسی کا اظہار ان کی تقریر سے بھی ہوا ہے۔ مودی نے ایک عوامی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ کسان چاہیں تو میرے پتلے کو آگ لگا دیں اور چوک پر جوتے مار لیں، لیکن انہیں عوامی املاک کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ کسانوں کے احتجاج سے دارالحکومت کے ساتھ زمینی راستے محدود ہو گئے ہیں۔ سونے پر سہاگا کے کسانوں کو امریکہ، کینیڈا اور یورپ میں بھی اپنے حامی مل گئے ہیں۔ ان واقعات سے مودی کی ایک سخت گیری شخصیت پر ضرب لگی ہے، لیکن ایک وقت یہ بھی تھا جب مودی بالکل مختلف زبان بولتے تھے۔ 1974 کی ایک تحریک کے دوران طلبہ نے تشدد کے ذریعے پورے کے پورے شہر کو بند کر دیا تھا۔ اس تحریک کو نو منو تحریک کہا جاتا تھا اور مودی کی اپنی ویب سائٹ پر اس تحریک اور اس میں مودی کے کردار پر